رسول مجتبی کہیے محمد مصطفیٰ کہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ ہماری مجلس کا اگلا سوال ہے، فرحان خان ناگپور سے سوال کرتے ہیں، نماز میں گندے خیالات آتے ہوں تو کیا نماز درست ہوگی؟ کیا اس پر گناہ ہوگا؟ یہ مسئلہ طویل ہے، اور ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہوتا ہے، اور اس مختصر وقت میں ہم اس انداز سے آپ کو نہیں سمجھا سکتے جیسا کہ سمجھانا چاہیے۔ اگر آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھنا چاہتے ہیں تو علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الوابل الصیب، اور اس کا ترجمہ بھی ہو گیا ہے ذکر الہی کے نام سے، بمبئی سے ملتی ہے، یہ منگائیے اور اپنی نمازوں کو درست کرنے کی کوشش کیجیے۔ کبھی کبھی برے خیالات کا آ جانا یہ بتقاضۂ بشریت ہے، لیکن اکثر برے خیالات کا ہمارے ذہن میں رہنا یہ ہمارے رہن سہن اور ہماری غیر اسلامی زندگی کے سبب سے ہے۔ ہر وقت موبائل پر فحش، ننگی صورتیں، عورتیں دیکھنا، ایسے ہی اخبارات پڑھنا، ایسے ہی فلمیں دیکھنا، اور ایسے ہی لوگوں کے ساتھ سنگت رکھنا، یہ سب اسباب ہوتے ہیں اس طرح کی چیزوں کے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز قبول ہو جائے تو آپ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ جیسے ہی آپ کا ذہن بھٹکے، فوراً اس کو وہاں سے ہٹا کر نماز کی طرف لائیں، اور یہ خیال کریں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی عظمت کا خیال کریں، اس کی پکڑ کا خیال کریں، اس کے دربار کی عظمت کا خیال کریں، تاکہ دنیا کی ان بے ثبات زہریلی چیزوں سے آپ کا ذہن، آپ کا نفس نجات پائے، اور شیطان کو آپ کو بہکانے سے آپ جیت جائیں اور شیطان ہار جائے۔ شیطان ہر حال میں آپ کی نماز خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ ساری چیزیں اس کے لیے ہتھیار کا کام دیتی ہیں۔ لیکن اگر شیطان کو آپ غیر مسلح کر دیں، ننگا کر دیں، اکیلا کر دیں، بے ہتھیار رہ جائے، اور آپ اللہ رب العزت کی مدد و نصرت سے، اعوذ باللہ السمیع العلیم، اللہ کی پناہ میں آ کر شیطان رجیم سے اللہ رب العزت کی شرن میں، اس کی پناہ میں آئے، تو آپ کی نماز بہتر ہو جائے گی اور خیالات سے آپ چھٹکارا پائیں گے۔ اس کے لیے ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز تھوڑی سی ایسی آواز سے پڑھیں کہ کم سے کم آپ کو سنائی دے۔ اس سے کم آواز میں آپ پڑھتے ہیں تو آپ کا ذہن بہت جلدی بھٹک جاتا ہے، لیکن آپ اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کو سنائی دے کم سے کم، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ایک ایک لفظ پر
اس کی ادائیگی پر غور کرتے ہوئے اس کے معنی کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے جب آپ نماز پڑھیں گے تو ادھر ادھر کے جو خیالات آ کر آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ کی نماز کو خراب کرتے ہیں، اس سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جو ہم نے کتاب بتائی، اس کتاب کو آپ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ نمازی 5 طرح کے ہوتے ہیں اور اس میں کن لوگوں کی نماز قبول ہوتی ہے اور کن کی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔